بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج 16ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت علی کے ہاں قریش مخالف یا قریش گریز رویہ پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے کہ قریش ان سے دور ہو گئے اور سینئر صحابی بھی ان سے دور ہو گئے۔ حکومت سے انہوں نے تمام قریش کو بے دخل کر دیا، پھر ان عہدوں پر نئے لوگوں کو تعینات کیا، جن میں سے باغی گروہ کے لیڈروں میں سے بھی کچھ لوگوں کو شامل کیا۔ ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ حضرت علی کے ہاں یہ قریش مخالف رویہ کیوں پایا جاتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دور کی تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا چونکہ سیاسی قد ایسا نمایاں نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کی وفات کے بعد کہ انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بنو عبد مناف کی حمایت انہیں حاصل ہو گئی تھی۔ بنو عبد مناف ہمیشہ سے قریش کی سرداری کرتے چلے آ رہے تھے، چنانچہ اب بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ خلیفہ انہی میں سے منتخب ہو۔ ان کے پاس واحد دستیاب امیدوار خلافت حضرت علی تھے، مگر ان کی کوئی سیاسی پذیرائی جماعت صحابہ میں نہیں تھی۔ لیکن بنو عبد مناف میں سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے سردار یعنی حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان، ان دونوں کی حمایت حضرت علی کو حاصل ہو گئی، تو انہیں یہ توقع ہو گئی کہ وہ خلیفہ بن سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ خلیفہ نہیں بنے، دوسری دفعہ جب حضرت عمر منتخب ہو گئے تب بھی خلیفہ نہیں بنے، تو ان کے دل میں یہ رنج پیدا ہوا کہ انہیں جماعت صحابہ اور خاص طور پر جو قریش کے باقی قبائل ہیں وہ انہیں خلیفہ منتخب نہیں کرتے۔ پھر تیسرے خلیفہ کے وقت بنو عبد مناف کی حمایت بھی تقسیم ہو گئی، اور حضرت عثمان کی طرف، جو حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، تو بنو امیہ کی حمایت حضرت عثمان کو حاصل ہو گئی۔ چنانچہ قریش نے اس دفعہ بھی حضرت علی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا۔ چنانچہ جب حضرت علی کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے قریش کو بے دخل کر دیا حکومت سے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دکھایا تھا کہ جن لوگوں کو حضرت علی نے منتخب کیا اپنی حکومت میں عہدے دینے کے لیے، وہ حضرت علی کا انتخاب تھے، مجبوری نہیں تھی۔ ان میں سے کچھ قاتلین عثمان کے لیڈر تھے جنہیں حضرت علی نے، سب کو تو حضرت علی نے نہیں عہدے دیے، مگر کچھ کو عہدے دیے تھے جو قاتلین عثمان لیڈروں میں سے تھے۔ تو ان میں سے وہ بھی، اب سوال یہ ہے کہ وہ حضرت علی کا انتخاب تھے یا مجبوری تھے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ حضرت علی، ان میں سے سب سے نمایاں لیڈر جو قاتلین عثمان میں شامل تھا وہ تھا مالک بن حارث اشتر نخی۔ اس سے پہلے کہ حضرت علی کا اس کے ساتھ رویہ اور اس کے بارے میں جذبات اور خیالات بتائے جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ مالک اشتر کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، اور حضرت عثمان کے قتل اور اس کے بعد کے تمام ادوار میں حضرت علی کی خلافت میں اس کا کردار کیا رہا۔ مالک اشتر قبیلہ نخی کا ایک سردار تھا، کوئی عام آدمی یا غریبوں کا نمائندہ نہیں تھا، بلکہ یہ اشراف اہل عراق میں سے تھا، اور اس کا حوالہ ہے جلد 4 تبری جلد 4 صفحہ 326۔ اس کے ہمیشہ سے کچھ سیاسی عزائم تھے جس کی وجہ سے اس نے کوفہ میں گورنروں کو بہت تنگ کیے رکھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جنگ یرموک میں یہ شامل تھا اور ایک تیر اس کی آنکھ میں لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ یہ بہت لڑائی بڑھائی میں بہت ماہر تھا، تلوار بازی میں بہت ماہر تھا، یہ جس سے بھی لڑا اس پر غالب آیا۔ یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ جو لوگ لڑائی بڑھائی کے فن میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور پر سیاسی تدبر نہیں ہوتا، وہ ہر معاملے کا حل تلوار میں دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ مزاج مالک اشتر کا بھی تھا، یہ نہایت مشتعل مزاج تھا اور بات بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔ سن 30 ہجری میں کوفہ میں جب مالک اشتر اور اس کے ساتھیوں نے کوفہ کے حالات بگاڑ دیے اور گورنروں کے خلاف یکے بعد دیگرے سازشیں کرتے تھے اور فساد مچاتے تھے،
تو کوفہ کے گورنر سعید بن الاس نے حضرت عثمان کو خط لکھا 30 ہجری میں۔ انہوں نے لکھا کہ بے شک کوفہ کے حالات بگڑ چکے ہیں، وہاں اہل شرف پرانے معزز خاندان اور سابقین مغلوب ہو چکے ہیں، اور اس شہر پر وہ لوگ غالب آ گئے ہیں جو بعد میں شامل ہوئے، یعنی نو وارد اور دیہاتی عرب یعنی آراب بدو، وہ بھی آن ملے ہیں۔ یہاں تک کہ اب نہ تو کسی معزز شخص کو کوئی حیثیت دی جاتی ہے اور نہ ہی کسی پرانے تجربہ کار یا نیک کردار شخص کو خاطر میں لایا جاتا ہے، خواہ وہ پرانا باشندہ ہو یا نیا آنے والا۔ یہ حالات تھے۔ سعید بن الاس کے دور ہی میں ایک اختلاف پر مالک اشتر اور اس کے ساتھیوں نے کوفہ کے گورنر کی موجودگی میں خنیس بن عبد الرحمن کو اور اس کے باپ کو اتنا پیٹا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اختلاف یہ ہوا تھا کہ کوفہ میں کچھ زمینیں تھیں، باغات تھے، جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی ملکیت تھے۔ ان کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ یہ باغ ان کے ہیں اور وہ بہت فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، تو مالک اشتر نے کہا کہ یہ عراق کے باغ ہیں، عراق والوں کے لیے ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر جھگڑا ہوا تو اس نے خنیس بن عبد الرحمن اور اس کے باپ کو خوب پیٹا گورنر کی موجودگی میں کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس پر پھر کوفہ کے شرفاء اور صالحین نے حضرت عثمان کو خط لکھے کہ ان لوگوں کے فساد سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ یہ حوالہ ہے جلد 4 صفحہ 318۔ سعید بن الاس نے بھی اس موقع پر حضرت عثمان کو خط لکھا اور کہا کہ کوفہ کے کچھ لوگ، جن میں سے 10 افراد کے نام اس نے سعید بن الاس نے لکھے، انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے کچھ لوگ، یعنی اس میں 10 لوگ آپ کی اور میری برائی کرتے ہیں اور ہماری دینداری میں طعنہ زنی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس مقصد کے لیے اکساتے اور جمع ہوتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ان کا معاملہ مضبوط ہو گیا تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبدیل جلد 4 صفحہ 323۔ ان میں مالک اشتر کا نام نمایاں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو کوفہ سے نکال کر شام بھیجا گیا، جہاں حضرت معاویہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں رخنہ اندازی نہ کریں، قریش کی سیادت کو چیلنج نہ کریں، مگر ان لوگوں نے کھل کے اپنے عزائم کا اظہار کیا اور کہا کہ جہاں تک تم نے قریش کا ذکر کیا ہے تو وہ زمانہ جاہلیت میں نہ تو عربوں کی سب سے بڑی قوم تھے اور نہ ہی سب سے طاقتور کہ ہم ان سے ڈریں، اور جہاں تک تم نے قریش کا امت کے لیے ڈھال ہونے کا ذکر کیا ہے تو ڈھال جب ٹوٹ جائے گی تو میدان ہمارے لیے خالی ہو جائے گا۔ تو یہ قریش رقابت تھی جو انہیں یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اقتدار میں آ جائیں قریش کی بجائے۔ تو اصل مسئلہ سیاسی تھا، یہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے قریش کی جگہ۔ تو پھر انہوں نے جو بیانیے بنائے وہ کرپشن اور اقربا پروری کے تھے۔ یہاں پر انہوں نے حضرت معاویہ سے بھی بدتمیزی کی تھی، مگر انہوں نے حضرت معاویہ نے حسب عادت تحمل سے کام لیا اور حضرت عثمان کو ان کے حالات سے مطلع کیا کہ یہ لوگ معقولیت سے دور اور تفریقہ پسند ہیں۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبریز جلد 4 صفحہ 321۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے انہیں حمص میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی طرف بھیجنے کا حکم دیا۔ عبد الرحمن بن خالد نے ان کے ساتھ، یہ جو گروپ تھا 10 لوگوں کا جس میں مالک اشتر تھا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے، تو پھر یہ معافی تلافی کرنے لگے اور عبد الرحمن بن خالد سے معافی مانگی۔ پھر انہوں نے انہیں حضرت عثمان کے پاس بھیجا کہ جائیں ان سے معافی مانگیں۔ پھر وہ ان سے معافی طلب کر کے کچھ لوگ کوفہ میں آ گئے اور کچھ لوگ عبد الرحمن بن خالد کے پاس ہی جا کے رہنے لگے۔ تو مالک اشتر بھی عبد الرحمن بن خالد کے پاس حمص چلا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، یہ واپس کوفہ آ گیا مالک اشتر، اور یہاں پھر وہ وقت آیا کہ اس نے سعید بن الاس کو کوفہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس نے اپنی جمعیت اتنی مضبوط بنا لی کہ اس نے سعید بن الاس مدینہ گئے ہوئے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ سعید بن الاس کو معزول کیا جائے۔ تو حضرت عثمان نے ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا، تو مالک اشتر نے خود کوفہ کی عملداری سنبھال لی، کوفہ پہ قبضہ کر لیا اور اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اگر سعید بن الاس کوفہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کا سر قلم کر دو۔ تو یہ حوالہ ہے الطبقات الکبیر جلد 3 صفحہ 68۔ پھر حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے کے لیے آخری وقت میں کوفہ سے جو گروہ آیا تھا، مالک اشتر اس گروہ کا لیڈر تھا۔ حضرت عثمان نے اس کو اکیلے میں بلا کر اس سے مذاکرات بھی کیے تھے، اور اس نے جو باتیں پیش کی تھی، جو مطالبات پیش کیے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، ہٹ جائیں حکومت سے۔ وہی جو ان کا مطالبہ ہمیشہ ہر گورنر سے رہا کوفہ کے کہ آپ ہٹ جائیں، کوئی دوسرا بھیجیں۔
یہاں پہ بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ آپ ہٹ جائیں اور لوگوں کو خود منتخب کرنے دیں کہ خلیفہ کون ہوگا، یا پھر آپ اپنی جان ہمارے لوگوں کے سامنے بطور قصاص پیش کر دیں، اور اگر آپ کو ان دونوں باتوں سے انکار ہے تو یہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 371۔ تو یہ معاملہ تھا کہ یہ ایک نمایاں لیڈر تھا جو کوفہ سے لوگ لے کر آیا تھا۔ چونکہ مشتعل مزاج تھا اس لیے بدتمیز بھی تھا، اس نے حضرت ام المومنین حضرت صفیہ سے بھی بدتمیزی کی۔ روایت ہے کہ سیدنا عثمان کا کھانا پانی انہوں نے بند کر دیا تھا، تو ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عثمان کے دفاع کے لیے آئیں تو اشتر نے ان کی سواری کے منہ پر مارا۔ وہ خچر یا پہ سوار تھیں یا جس سواری کے جانور پر سوار تھیں اس کے منہ پر مارا، یہاں تک کہ حضرت صفیہ گرنے لگیں۔ یعنی اس نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ یہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ایک خاتون ہیں۔ جب وہ حضرت عثمان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنے لگیں تو اس نے سواری کے جانور کے منہ پہ مارا تو وہ جانور بدک گیا۔ جب بدکا تو حضرت صفیہ گرنے لگیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو، یہ مجھے رسوا نہ کر دے۔ یہ حوالہ ہے الطبقات الکبیر جلد 10 صفحہ 124۔ پھر یہی اشتر ہے کہ جس نے جب یہ حضرت علی کی حکومت میں شامل ہو کے با اختیار ہو گیا تو اس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معزول کرنے کے لیے بھیجا گیا، جو کوفہ کے گورنر تھے اور حضرت علی کی بیعت کر چکے تھے، لیکن وہ حضرت علی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ اشتر کو بھیجا گیا تو اس نے کیا طریقہ اختیار کیا وہ تاریخ میں لکھا ہے۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 487 کا، کہ لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بتایا کہ اشتر محل میں داخل ہو گیا ہے جہاں وہ رہتے تھے، اس نے ہمیں مارا پیٹا اور ہمیں باہر نکال دیا۔ چنانچہ ابو موسیٰ نیچے اترے اور محل میں داخل ہوئے۔ اشتر نے ان پر چیخ کر کہا، ہمارے محل سے نکل جاؤ، تمہاری ماں نہ رہے، اللہ تمہاری جان نکالے، اللہ کی قسم تم تو پہلے ہی سے منافقوں میں سے ہو۔ ابو موسیٰ نے کہا مجھے آج کی شام تک مہلت دے دو۔ اس نے کہا یہ مہلت تمہیں دی جاتی ہے، لیکن آج رات محل میں ہرگز نہ ٹھہرنا۔ پھر لوگ ابو موسیٰ کے سامان کو لوٹنے کے لیے محل میں داخل ہو گئے، مگر اشتر نے انہیں روکا، انہیں محل سے باہر نکالا اور کہا میں اسے ابو موسیٰ کو نکال چکا ہوں، لہٰذا لوگ اس کے معاملے سے باز آ گئے۔ یعنی جو لوگ لوٹنے آئے تھے انہیں اس نے منع کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس انداز سے انہوں نے ایک سینئر صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معزول کیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے بھی اس نے بدتمیزی کی تھی۔ جب خلافت حضرت علی کی بیعت خلافت لی جا رہی تھی اس نے ان کی گردنوں کے اوپر تلواریں رکھ دیں۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 429 کا۔ جب لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی تو انہوں نے زبیر اور طلحہ کو پیغام بھیجا اور انہیں بیعت کے لیے بلایا۔ طلحہ نے کچھ تعامل سے یعنی پس و پیش سے کام لیا تو مالک اشتر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی اور کہا اللہ کی قسم تم بیعت کرو گے ورنہ میں اس تلوار سے تمہاری آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤں گا۔ طلحہ نے کہا اس سے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی اور زبیر نے بھی بیعت کر لی اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ تو یہ جبری انہوں نے بیعت کروائی اور بڑی بدتمیزی سے ان سینئر صحابہ کے ساتھ۔ پھر عبداللہ بن عمر سے جب بیعت کروائی گئی اس میں بھی اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، تو لوگ ابن عمر کو بھی لے آئے تو حضرت علی کی بیعت کرانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بیعت کرو۔ ابن عمر نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا جب تک لوگ بیعت نہ کر لیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ضامن لاؤ، یعنی حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ضامن لے کے آؤ میرے پاس اپنا کہ وہ تم بیعت کر لو گے جب بعد میں لوگ کر لیں گے۔ ابن عمر نے کہا مجھے کوئی ضامن نظر نہیں آتا۔ اس پر اشتر نے کہا مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی نے کہا اسے چھوڑ دو میں اس کا ضامن ہوں۔ پھر جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ جو اس نے بدتمیزی کی تھی اس کا احوال تو ہم نے گزشتہ قسط میں بتا دیا تھا کہ جریر بن عبداللہ بجلی کو حضرت علی نے شام میں بھیجا تھا مذاکرات کرنے کے لیے، وہ کچھ دیر سے واپس آئے اس پر اور یہ آ کے کہا کہ جنگ نہ کی جائے، شام والوں کے پاس بڑی طاقتور فوج ہے، نقصان ہوگا، اور یہ حقیقت تھی۔ مگر اس پر مالک اشتر جو تھا وہ بھڑک اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا بس ہو تو میں اس کو بند کر دوں جیل میں جب تک حالات درست نہ ہو جائیں۔ اس پر پھر جریر وہاں سے چلے گئے تھے کوفہ سے اور حضرت علی نے ان کا گھر جلا دیا تھا۔
ہم جب شروع میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کی طبیعت کے اشتعال انگیز مظاہر تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پھر تاریخی روایات میں کچھ یہ بھی آتا ہے کہ شروع میں یہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا نہیں چاہتا تھا، اور جو کوفہ سے آنے والا گروہ تھا وہ حضرت زبیر کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا، اور بصرہ والے حضرت طلحہ کو بنانا چاہتے تھے، اور مصر سے آنے والا گروہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ جب حالات دیکھے تو اشتر کو یہ فکر ہوئی کہ اگر مصر والے غالب آ گئے اور انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا تو ہمیں تو پھر ان لوگوں کی تابعداری کرنی پڑے گی، تو یہ تو ہم نہیں چاہتے۔ تو یہ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 434 کا۔ اس میں لکھا ہے کہ جب لوگ مشورے کرنے لگے کہ کس کو خلیفہ بنائیں، وہ حضرت طلحہ کے پاس گئے، حضرت زبیر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، تو وہ بات نہیں بنی، حتیٰ کہ لوگ حضرت علی پر جمع ہونے لگے۔ تو لکھا ہے کہ اہل مصر اس بات پر خوش تھے کہ اہل مدینہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے پر جمع ہو گئے ہیں، اور اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو یہ خوف تھا کہ وہ اہل مصر کے تابع بن جائیں گے اور ان میں محض پیروکار رہ جائیں گے۔ اسی وجہ سے طلحہ اور زبیر کے خلاف ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ چونکہ ان کا سردار تھا اس کوفہ سے آنے والے گروہ کا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا بھی یہی خیال ہوگا۔ تو جب حضرت علی کی بیعت کی طرف اتفاق ہو گیا تو پھر یہ آگے بڑھ گیا، اور اس نے یہ چونکہ تیز ترار اور مشتعل مزاج قسم کا آدمی تھا تو اس نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور لوگوں کی بیعت حضرت علی کے لیے کرانے لگا۔ اس طرح وہ حضرت علی کے بھی قریب ہو گیا، اور پھر حضرت علی کو کوفہ لے جانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور مصر والے منہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر ایک اور روایت ہے تبریہی کی جلد 4 صفحہ 492، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عہدے کا کس قدر طلبگار تھا۔ لکھا ہے کہ اشتر کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا عامل بنا دیا ہے تو وہ غصے میں بھنا کر بولا، کیا اسی لیے ہم نے اس بوڑھے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا کہ یمن عبید اللہ بن عباس کو دے دیا جائے، حجاز قسم بن عباس کو، بصرہ عبداللہ بن عباس کو، اور کوفہ خود حضرت علی لے لیں؟ یہ کہہ کر اشتر نے اپنی سواری منگائی اور اس پر سوار ہو کر لشکر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت علی کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوچ کا حکم دیا اور نہایت تیزی سے چل کر اشتر کے سر پر پہنچ گئے، اور اس کے سامنے ظاہر ہونے نہیں دیا کہ اس گفتگو کی اطلاع انہیں مل چکی ہے، اور کہا، اتنی جلدی کیا ہے، ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھائے۔ پھر حضرت علی کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ لشکر چھوڑ کر چلا گیا تو لوگوں کے پاس جا کر ایک نیا فتنہ کھڑا کرے گا اور ایک نئی بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تھے اس کے حالات۔ اس کے مقابل بھی ایک روایت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت میں کہ یہ حضرت عثمان کو قتل کرنا ناپسند کرتا تھا۔ وہ روایت یہ ہے کہ علقمہ سے روایت ہے کہ میں نے اشتر سے کہا کہ میں تو یوم الدار یعنی حضرت عثمان کے محاصرے کے دن کو ناپسند کرتا تھا، تو تم اپنے اس موقف سے کیسے پھر گئے؟ یعنی تم تو پسند کرتے تھے کہ یوم الدار والے دن حضرت عثمان شہید ہوئے، لیکن علقمہ کہتے ہیں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم ناپسند کرتے تھے، تو یہ کیسے ہوا؟ تو اشتر نے کہا، ہاں اللہ کی قسم میں بھی یوم الدار کو ناپسند کرتا تھا، لیکن میں حبیبہ بنت ابی سفیان کو ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ انہیں گھر کے اندر داخل کر دوں، اور میں چاہتا تھا کہ عثمان کو ایک ہودج یعنی جو عورتوں کو اونٹ پہ بٹھانے کے لیے ایک وہ بناتے تھے ہودج جو اوپر رکھا جاتا تھا جس پالکی کی طرح، اس میں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ حضرت عثمان کو ایک ہودج میں باہر نکال دوں، مگر لوگوں نے مجھے ایسا کرنے نہ دیا اور کہا، اے اشتر ہمارا تم سے کیا واسطہ؟ لیکن میں نے دیکھا کہ طلحہ اور زبیر اور دیگر لوگوں نے علی کی بیعت رضامندی سے کی بغیر کسی جبر کے، پھر بعد میں انہوں نے اس بیعت کو توڑ دیا۔ تو اس روایت کے اندر کئی چیزیں خلط ملط ہیں، مکس ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک موقع کی روایت نہیں ہے، یا یہ اشتر کے دامن پہ لگے داغوں کو صاف کرنے کے لیے کسی نے 3-4 چیزیں مکس کر دی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یوم الدار کو یہ ناپسند کرتا تھا، تو یہ حضرت عثمان کے محاصرے میں تو باقاعدہ وہاں پہ پہنچا تھا، اور پھر اس نے سارا جو ہے وہ لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا تھا، اور حضرت عثمان کو یہ نکالنے کے لیے حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ تو یہ بالکل ایک کہانی کاری ہے، کیونکہ حبیبہ بنت ابی سفیان سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں کہ وہ مالک اشتر کے ساتھ حضرت عثمان کو ان کے گھر سے نکالنے کے لیے گئی تھیں، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں منقول ہوئی۔ پھر اگلی بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طلحہ اور زبیر کو میں نے دیکھا کہ وہ رضامندی سے بیعت لے رہے تھے، حالانکہ ان کی بیعت زبردستی کرانے میں خود یہ شامل تھا۔ تو یہ روایت موجود ہے مگر حقائق کے بالکل خلاف ہے۔
اس کے بعد ہم کوفہ میں اشتر کی منمانی کارروائیاں دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اس کی کارروائیوں سے جو یہ جرائم کرتا تھا اسے درگزر بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ حضرت علی نے شام والوں کے خلاف روانگی کا ارادہ کر لیا، اور جمعے کا دن آیا تو آپ ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ پر درود بھیجا اور فرمایا، اے لوگو، چلو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سنت اور قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے، چلو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مہاجرین اور انصار کو قتل کیا ہے، چلو ان سخت مزاج اور جاہل لوگوں کے خلاف جنہوں نے اسلام محض خوف اور جبر کی حالت میں قبول کیا، چلو ان کی طرف جن کے دل زبردستی اسلام کی طرف مائل کیے گئے تھے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا دینا بند کر دیں۔ اس پر قبیلہ فزارہ کا ایک شخص اربد نامی کھڑا ہوا اور کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شامی بھائیوں کے خلاف اسی طرح چڑھائی کر دیں جس طرح آپ نے ہمیں بصرہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا اور ہم نے انہیں قتل کیا؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اشتر مالک بن حارث کھڑا ہوا اور کہا، اے لوگو، کون ہے جو اس کا علاج کرے؟ یعنی اس آدمی کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ اختلاف کرے؟ یہ سن کر وہ فزاری بھاگا، ایک گروہ اس کے پیچھے دوڑا اور کناسہ، کوفہ کے ایک مقام ہے کناسہ، اس پر اسے جا لیا۔ وہاں انہوں نے اسے جوتوں سے مارا یہاں تک کہ وہ گر پڑا، پھر اسے پاؤں تلے روندتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا، یعنی لنچنگ ٹو ڈیتھ۔ جب یہ خبر حضرت علی کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، یہ تو ایک اندھا قتل ہے جس کا قاتل معلوم نہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے اس کی دیت بیت المال سے اس کے اہل خانہ کو ادا کر دی۔ تو یہ حوالہ ہے اخبار الطوال صفحہ 164 کا۔ تو اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اشتر نے پھر جب یہ صفین کی طرف جا رہے تھے حضرت علی لڑنے کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ پہ پل بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ لوگوں نے، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم پل نہیں بنائیں گے۔ تو اس نے پھر ان سے زبردستی ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر تم نہیں بناؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس ڈر سے پھر وہ پل بنایا تھا، جس سے پھر حضرت علی کا لشکر گزر کے صفین کے لیے لڑنے کے لیے آگے گیا تھا۔ تو یہ حوالہ ہے تاریخ تبری کا، جلد 4 صفحہ 565۔ تحکیم جب ہوئی صفین کے بعد تو اس میں بھی یہ بالکل راضی نہیں تھا کہ تحکیم کی جائے۔ جنگ بندی جب ہو گئی، حضرت علی نے اسے بار بار پیغام بھیجے کہ جنگ سے ہاتھ روک لو، واپس آ جاؤ، تو یہ واپس آنے پر بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تحکیم کے موقع پر اس کے یہ الفاظ تھے کہ کاش مجھے عمرو بن العاص مل جائیں تو میں انہیں قتل کر دوں۔ یعنی تحکیم ہو گئی، لوگ صلح کی طرف بیٹھ گئے، جنگ بند ہو گئی، مگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے عمرو بن العاص کے مقابل کر دو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بھرپور دیکھ لیا تو ضرور اسے قتل کر دوں گا۔ اب تحکیم کے موقع پر حضرت علی چاہتے تھے کہ ابن عباس کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجیں، مگر لوگ اس پر، جو حضرت علی کے اپنے لوگ تھے، وہ اس پر راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیجیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ابن عباس کو نہیں بھیجتے ہو تو پھر میں اشتر کو مقرر کرتا ہوں، وہ میری طرف سے نمائندہ بن کے مذاکرات کرے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اشتر کی جو طبیعت تھی وہ مذاکرات والی تھی ہی نہیں، تو اگر یہ مذاکرات کے لیے گیا ہوتا تو یقیناً دوبارہ لڑائی ہو جاتی۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری، جلد 5 صفحہ 51 کا۔ اس اشتر کو، یعنی اس کا یہ کردار ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھا، اور پھر حضرت علی اس کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اسے نصیبین کا والی بنایا، جزیرہ کا بھی والی بنایا، ایک، اور آپ اس کو اتنا پسند کرتے تھے کہ اس کو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیتے تھے۔ جب مالک اشتر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تو اہل مصر کو خط میں لکھا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جو خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا، اور فاجروں کے لیے جلانے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ مالک بن حارث مزہجی ہے، اس کی بات کو سنو اور اس کے ہر حکم کو جو حق کے مطابق ہو مانو، کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کی نہ دھار کند ہوتی ہے نہ اس کا وار خالی جاتا ہے۔ یہ حوالہ ہے تاریخ تبری، جلد 5 صفحہ 96 اور نہج البلاغہ مکتوب 38۔ مالک اشتر جب مر گیا، اس کو انہوں نے مصر بھیجا تھا، راستے میں اس کو کسی نے زہر پلا دیا اور وہ مر گیا، تو آپ اس کی موت پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو لکھا ہے کہ بلا شبہ، حضرت علی کا یہ خط ہے کہ بلا شبہ جس شخص کو میں نے مصر کا والی بنایا تھا وہ ہمارا خیر خواہ اور دشمنوں کے لیے سخت گیر تھا، خدا اس پر رحمت کرے، اس نے زندگی کے دن پورے کر لیے اور موت سے ہمکنار ہو گیا، اس حالت میں کہ ہم اس سے رضامند ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، اس حالت میں کہ ہم اس سے رضامند ہیں، خدا کی رضامندی بھی اسے نصیب ہو،
اور اسے بیشش ثواب عطا کرے۔ تو یہ ہے تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 97 اور نہج البلاغہ مکتوب 34۔ تو یہ تھا مالک اشتر کا کردار، اور اس کے بارے میں حضرت علی کے یہ خیالات اور جذبات۔ جو باقی لیڈر ہیں ان کے بارے میں ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ وہ ان کا انتخاب تھے یا مجبوری، وہ ان کو مجبوراً گوارا کر رہے تھے یا انہیں پسند کرتے تھے۔ یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔